یہ حال ہے اس آدمی کا. پھر اگر ہم اسے دجال کہیں، فراڈی مکار کہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ جھوٹ واضح کر رہے ہیں، دجال آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر تو چیلنج ہمارا پھر کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی مائک لال دکھائے. اور علی مرتضیٰ کے ارشاد سے میں نے فتوے سے پیش کر دیا کہ ابو بکر کی خلافت قرآن کے اندر بھی ہے، سنت کے اندر بھی ہے. لہٰذا لوگ صداقت فریدی کا یہ بیان جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اگلی بات اس کی چھپا رہے ہیں. صداقت فریدی نے کہہ دیا کہ ارشاد کی صورت میں کسی کی بھی خلافت نہیں ہے، تو یہی ہمارا مدعا ہے. ہمارا مدعا حل ہو گیا، صداقت فریدی کا بھی رد ہو گیا اور پراپوگنڈا کرنے والوں کا بھی رد ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صداقت فریدی کا ایک بیان لوگ نشر کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کو ہم نے نہ قرآن میں پایا اور نہ ہم نے سنت میں پایا، بلکہ فلتتن اچانک وہ طے ہو گئی تھی. اور بتانا یہ چاہتے ہیں قوم کو کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا تعلق نہ قرآن سے نہ سنت سے ہے، بس بغیر مشورے کے بغیر دلیل کے ایسے ہی وہ خلیفہ بن گیا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. تو اس وقت جناب نے ڈانٹ دیا لوگوں کو، کہا کہ ان کی خلافت نہ تو ہم نے قرآن میں دیکھی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں دیکھی، نہ سنت میں دیکھی. وہ تو اچانک ایسے حادثاتی حالات تھے. فلتتن یہ مانی بھی بات یہ ہے، مانی بات ہے کہ نہ تو قرآن میں نہ حدیث میں نہ حادثاتی ہے. ہاں حادثاتی. ہاں جی بالکل ایسا ہوا کہ ہنگامی حالات پیدا ہو گئے تھے، انصار کھڑے ہو گئے تھے. لہذا ہم ان کے بیٹے کو نہیں لے سکتے. ہاں ان کے ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین ھذا بہتان عظیم. ہم نے کہا تھا صداقت فریدی صاحب کے دجل مکر فراڈ انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. اب لوگوں نے جنہوں نے کلپ نشر کیا انہوں نے یہ بددیانتی سے کام لیا ہے، دو نمبری سے کام لیا ہے. اگلی بات صداقت فریدی کی چھپا گئے، جو بات صداقت فریدی کا بھی رد کرتی ہے اور ان کا بھی رد کرتی ہے. صداقت فریدی نے آگے یہ الفاظ کہے کہ ارشاد کی صورت میں لوگ تھے یہاں پہ یہاں پورے مدینے کو دینے کے جمع لوگ کیا گیا. ٹھیک ہے، خطبہ دیا. پھر خطبہ دیا. کیا ہے وہ خطبہ یہ تھا کہ ابو بکر کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا نا سقیفہ میں، نہ تو اس کا ہمیں قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے ارشاد کی صورت میں، ارشاد کی صورت میں، ارشاد کی صورت میں، اور نہ ہی فرمان رسالت میں. سرکار یہ بڑی بات کر رہے ہیں. میں بڑی بات کر رہا ہوں. ذرا دوبارہ بیان کیجیے کیا ہے خطبہ. خطبہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں نہ تو ہم نے کتاب اللہ میں کوئی حکم پایا، بلکہ کسی کے بارے میں بھی، بلکہ کسی کے بارے میں بھی، اور بلکہ کسی کے بارے میں بھی، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وضاحت دی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں بڑے حریص تھے. یہ کیوں کھا گئے ہو میٹھا میٹھا ہب کڑوا کڑوا تھو. ارشاد کی صورت میں کسی کی بھی خلافت ہم نے قرآن و سنت میں نہیں پائی. بات ختم، پروگرام سارا گیا. صداقت فریدی نے اپنا پروگرام بھی اور تمہارا پروگرام بھی، اس لیے کہ اس نے کہا کہ ارشاد کی صورت میں کسی کی خلافت نہیں. کلی طور پر اس نے انکار نہیں کیا، مطلق نہیں، مقید کر کے. ارشاد کی مطلب یہ نص جلی کی صورت میں، واضح صریح قطعی نص کی صورت میں، عبارت النص کی صورت میں کسی کی خلافت ہم نے نہیں پائی. تو ہمارا بھی یہی دعویٰ ہے. ہم کب کہتے ہیں کہ قرآن و سنت میں ابو بکر صدیق کی یا کسی اور کی نص جلی خلافت کی موجود ہے؟ کسی کی بھی نہیں ہے. ہاں استدلال کی صورت میں، اشارہ کی صورت میں بالکل موجود ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اس آیت کے اندر 4 یاروں کی خلافت موجود ہے، 4 یاروں کی خلافت موجود ہے. اور کئی حدیث مبارکہ ہیں جن کے اندر 4 یاروں کی خلافت کے اشارے ملتے ہیں. قرآن کی اور آیات ہیں جن سے 4 یاروں کی خلافت کے اشارے ملتے ہیں. تو لہٰذا صداقت فریدی نے ساتھ یہ بات کر دی تھی کہ ارشاد کی صورت میں نہیں ہے، ارشاد کی صورت میں کسی کی بھی نہیں ہے. اب بات ختم ہو گئی. تو ہم بھی کہتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق کی خلافت نہیں ہے قرآن و سنت کے اندر تو چیلنج ہمارا پھر کسی کی بھی نہیں ہے، کوئی مائک لال دکھائے. آج تک نہیں دکھا سکا. ابو بکر صدیق کی خلافت کو ہم مولا علی کی زبان سے پیش کریں گے اور یہ پہلے دعوت دیں گے کہ علی کی محبت کا دم بھرنے والوں، علی کی اطاعت بھلا کب کرو گے؟ لہذا محض علی کی محبت کافی نہیں ہے، علی کی وہ محبت کافی ہے جو اطاعت علی کے ساتھ ہو. علی سے بغاوت کر کے محبت علی کام نہیں دے گی صداقت فریدی صاحب. اس لیے علی مرتضیٰ کی اطاعت کریں. ہم علی مرتضیٰ کی زبان سے سنائیں گے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت قرآن کے اندر بھی ہے، سنت کے اندر بھی ہے. اور یہاں ایک بات کر دیں، صداقت فریدی صاحب نے جو روایت کی طرف اشارہ کیا کہ ابو بکر صدیق کی خلافت کے بعد لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی بکر کو بنایا جائے، تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا کہ نہیں نہیں خبردار، وہ تو فلتتن تھی. میں چیلنج کرتا ہوں ایسی کوئی روایت صداقت فریدی دکھائے ان الفاظ کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ، کوئی روایت دکھائے. یہ حال ہے اس آدمی کا. پھر اگر ہم اسے دجال کہیں، فراڈی مکار کہیں، تو کہتے ہیں دیکھو جی یہ کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں، اور ہم ساتھ ساتھ جھوٹ واضح کر رہے ہیں، دجال آپ کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی ہے. وہ ایک بندہ جھوٹ بول کے فراڈ کر کے امت کو گمراہ کر رہا ہے، جھوٹ بول کر، وہ پھر بھی آپ کی نگاہ میں محقق ہے، سچا ہے، اور ہم سیدوں کے دعوے کے ساتھ چیلنج کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور جھوٹ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، مرنا نہیں تم نے، وہاں صداقت فریدی نے چھڑانا ہے.
تمہاری سچائی تمہاری اپنی صداقت کام دے گی. اس کی صداقت فریدی کا نام صداقت جو ہے وہ کام نہیں دے گا. اپنی صداقت کی پیروی کرو. صداقت فریدی کی نہیں، صداقت کی، جو حق سچ ہے اس کی پیروی کرو. لہذا سنو، حضرت عمر پاک نے جو فلتت لفظ بولے نا بخاری شریف کے اندر، یہ روایت ہے 6830 نمبر. آپ نے وہ کسی کی بات کا رد کرنے کے لیے بولے. یہ کسی نے کہا تھا، پوری روایت پڑھو. یہ کسی بندے نے افواہ پھیلائی تھی. عبد الرحمن بن عوف اس کے راوی ہیں. کسی نے افواہ پھیلائی تھی کہ عمر اگر چلے گئے، فوت ہو گئے. یہ اس دور کی بات ہے جب حضرت عمر آخری حج آپ نے کیا تھا. یہ تو کہہ رہا نا کہ اس وقت کی بات ہے ابو بکر وصال فرمایا. اسے اتنا بیچارے کو پتہ نہیں، اپنی طرف سے روایتیں بنا بنا کے باتیں کرتا ہے. ساری گفتگو اس کی حقیقت سے بالکل دور ہوتی ہے اور بلا دلیل ہوتی ہے. اپنی طرف سے روایتیں بنایا جاتا ہے، اپنی طرف سے باتیں بنایا جاتا ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب عمر پاک نے آخری حج کیا تو کسی نے افواہ پھیلائی کہ عمر اگر چلے گئے، دنیا سے فوت ہو گئے، تو میں فلاں کو خلیفہ بنا لوں گا. اور چونکہ ابو بکر کی بھی خلافت فلتتن تھی، اچانک تھی، یہ کسی نے بات کی تھی، وہ خلیفہ بن گئے تو یہ کیوں نہیں بنے گا؟ تو عمر نے کہا تم میں سے ابو بکر جیسا ہے کون؟ یہ کیوں چھپا گئے ہو؟ فرمایا لیس منکم من تقطع الاعناق الیہ مثل ابی بکر. وہ ابو بکر جیسا کون ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں؟ وہ ابو بکر ہے. رسول نے کہا تھا یا اب اللہ المؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی مومن بھی ابو بکر کی خلافت کے سوا سب کا انکار کریں گے. یقین تھا سرور کائنات کو، اس لیے لکھ کے نہیں دی ابو بکر کی خلافت. اور یہی بات حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر جیسا کون ہے جس کے سامنے گردنیں جھک جائیں. اگلے الفاظ کیا تھے حضرت عمر پاک کے؟ وقال عمر وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِي مَا حَضَرْنَا مِنْ عَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بکر. ہم نے خدا کی قسم ابو بکر کی خلافت جیسی اقوی چیز، مضبوط ترین چیز کوئی نہیں پائی. جس طرح ابو بکر صدیق کی خلافت ہے ایسی کوئی مضبوط چیز نہیں تھی، کیونکہ ابو بکر کی مثل کوئی نہیں تھا جس کے سامنے لوگوں کی گردنیں جھک جاتی. یہ کیوں ہڑپ کر گئے صداقت فریدی صاحب؟ پوری بات حضرت عمر کی بتانی تھی. پھر فلتتن کا بات میں بتا دوں. فلتتن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں مشورہ نہیں ہوا، یہ 2 نمبری ہے. مطلب یہ ہے کہ مشورہ جو شروعات ہے نا وہ اچانک تھی. فلتتن یعنی بات اچانک شروع ہو گئی، کوئی پتہ نہیں تھا کسی کو. ہم گئے ہیں، اچانک آگے بات شروع تھی. وہاں اچانک بیعت نہیں، وہاں بحث ہوئی ہے، تقریر ہوئی ہے، پھر جا کے ہاں ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. ایسے نہیں کہ ایسے نہیں بن گئے. فلتتن کا یہ مطلب نہیں چٹکی میں. فلتتن کا مطلب یہ ہے کہ مشورہ اچانک شروع ہو گیا. 2 نمبری نہ کرو. اور پھر صداقت فریدی نے خود مانا کہ ابو بکر صدیق نے منبر پہ بیٹھ کے کہا کہ میں نے خلافت مانگی نہیں تھی. اگلے الفاظ پھر کھا گیا. آپ نے یہ بھی کہا تھا میں نے قبضہ نہیں کیا خلافت پہ، لے لو، میں کمزور آدمی ہوں، لے لو خلافت مجھ سے. میں یہاں ان لوگوں کو دعوت فکر دیتا ہوں جو حضرت ابو بکر صدیق کی گستاخیاں کرتے ہیں، خلافت کے انکاری ہیں، کہ ابو بکر صدیق کا ہمیں ممنون ہونا چاہیے، شانمند ہونا چاہیے. آپ وہاں گئے تو خلافت کو لے کے قریش میں آئے، مسجد نبوی میں لا کے سب کے سامنے رکھ دی. اگر وہاں نہ جاتے، ابو بکر عمر نہ جاتے، خلیفہ انصار میں سے کو بن جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کسے ملتی نہ ملتی، خدا جانے کیا ہوتا. تو یہ ابو بکر کی مہربانی، عمر کی مہربانی ہے. وہاں سے خلافت یہ مسجد نبوی میں لے آئے، قریش میں لے آئے، کہ حضور نے فرمایا کہ خلیفہ قریشی ہوگا. پھر جا کے علی مرتضیٰ 4تھے نمبر پر آپ خلیفہ بنے. سمجھ آئیے بات کی کہ نہیں؟ یہ ابو بکر کی مہربانیاں ہیں. لیکن سمجھے گا وہ جو علی کو نہیں مانتا، علی کی بھی مانتا ہے. جو علی کی بھی مانتا ہے، جو سچا محب ہے وہ سمجھے گا، جو سچا ملنگ علی کا وہ سمجھے گا. سارے رنگاں میں رنگ سرکار دینے، کوئی رنگ بے رنگ نہیں ہو سکتا. کہ علی نے چھڈے جو راہ میری، کدے میرا ملنگ نہیں ہو سکتا. علی دا ملنگ وہ ہے جو علی کی راہ پہ ہو. اب یہ آپ کے سامنے علی مرتضیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت قرآن کے اندر بھی ہے، سنت کے اندر بھی ہے. یہ 4422 نمبر روایت ہے المستدرک کی. یہ وہی بات ہے جو صداقت فریدی نے کہا کہ وہ صدیق نے منبر پہ بیٹھ کے یہ بات کی تھی. اگلی بات کیا تھی؟ جب صدیق اکبر نے یہ کہا نا خلافت لے لو، تو علی مرتضیٰ بھی کھڑے ہو گئے، حضرت زبیر بھی کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف یہ ناراضگی ہے کہ مشورے میں ہمیں شامل نہیں کیا گیا. آپ نے وجہ بیان کر دی ہے کہ وہاں چونکہ اچانک گفتگو شروع ہو گئی تھی، ہم نے مسئلہ حل کیا تھا. اور علی مرتضیٰ اور حضرت زبیر کیا کہنے لگے؟ وَإِنَّا نَرَىٰ أَبَا بَكْرٍ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَبَادَ رسول اللہ. فرمایا ہم ابو بکر صدیق کو ہی رسولہ کے بعد خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں. ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صدیق حقدار نہیں ہے، مسئلہ صرف یہ تھا کہ مشورے میں شامل نہیں کیا گیا. وہ سمجھ آ گئی، ہم ابو بکر کو ہی حقدار سمجھتے ہیں. آگے دلیل سنیں، قرآن و سنت سے علی پاک ابو بکر کی خلافت ثابت کر رہے ہیں. فرمایا انہ لصاحب الغار وثانی الثنین وانا لنعلم بشرفہ وکبرہ. کیونکہ ابو بکر صاحب غار ہے، ثانی الثنین ہے. ثانی الثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن. اب بتاؤ ابو بکر کی خلافت قرآن کے اندر ہے یا نہیں؟ فتویٰ حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، فتویٰ باب مدینۃ العلم کا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کون مانتا ہے باب مدینۃ العلم کا فتویٰ، کون مانتا ہے؟ روایت صحیح ہے صداقت فریدی صاحب کہ ابو بکر کی خلافت قرآن کے اندر ہے. کہاں ہے؟ ثانی الثنین اذ ہما فی الغار. اس قرآن کے اندر ابو بکر کی خلافت ثابت ہوگی علی مرتضیٰ کے فتوے سے. اب حدیث کے اندر، سنت کے اندر وَلَقَدْ أَمَرَهُ رسول اللہ بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ،
کیونکہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں انہیں امام بنایا، انہوں نے نماز پڑھائی، یعنی اپنا مصلی دینا رسول اللہ کا ابو بکر کو، یہ سنت کے اندر ابو بکر کی خلافت ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ قرآن کے اندر ابو بکر کی خلافت ہے۔ آپ جو ڈنڈورا پیٹ رہے تھے ابو بکر کی خلافت نہ قرآن کے اندر نہ سنت کے اندر، یہ علی المرتضیٰ کا فرمان، عبرت کی نگاہ سے پڑھیں بھی اور عبرت کی سماعت سے سنیں بھی۔ ایک اور روایت پیش کر دوں، باقی انشاءاللہ باقی روایات اگلے حصے کے اندر گفتگو ہوگی مزید۔ صداقت فریدی نے خود اپنا رد کیا، اگلی جو گفتگو اس نے خلافت پہ کی تھی وہ دوسرے حصے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہاں میں وہ روایت آپ صرف پیش کرنے لگا ہوں دوسری، جس روایت کو پیش کر کے صداقت فریدی نے حضرت ابو سفیان پر الزام لگایا کہ انہوں نے صدیق اکبر کی خلافت کا بھی انکار کیا اور گالی دی اور گستاخی کی۔ ہم نے وہ آپریشن کیا ہوا ہے۔ اگلے الفاظ چھوڑ گیا، میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تھو۔ اگلے الفاظ علی مرتضیٰ کا جواب کیا تھا، ان کے الفاظ کیا تھے؟ فرمایا فلم یضر شیئا انا وجدنا ابا بکر لها اہلا، فرمایا ہم ابو بکر صدیق کو ہی اہل سمجھتے ہیں خلافت کا۔ ابو سفیان ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابو بکر کو اگر خلیفہ بنا دیا گیا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابو بکر کو ہم حقدار سمجھتے ہیں، اہل سمجھتے ہیں، اس کی خلافت مضر نہیں ہے، وہ خلافت کے لائق ہیں، ان کی خلافت برکت والی ہے، حق والی ہے۔ اب بتائیے، دو ارشاد میں نے المستدرک سے پیش کی، 4462 نمبر یہ روایت ہے المستدرک کی، اور وہ 4422 نمبر، دو روایتیں پیش کی، اور علی مرتضیٰ کے ارشاد سے میں نے فتوے سے پیش کر دیا کہ ابو بکر کی خلافت قرآن کے اندر بھی ہے، سنت کے اندر بھی ہے۔ لہذا لوگ صداقت فریدی کا یہ بیان جو غلط استعمال کر رہے ہیں، اگلی بات اس کی چھپا رہے ہیں۔ صداقت فریدی نے کہہ دیا کہ ارشاد کی صورت میں کسی کی بھی خلافت نہیں ہے، تو یہی ہمارا مدعا ہے، ہمارا مدعا حل ہو گیا، صداقت فریدی کا بھی رد ہو گیا اور پراپوگنڈا کرنے والوں کا بھی رد ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔